بنیادی طور پہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم پولیٹیکل تھیری کو پڑھیں اور خاص طور پہ جو ڈیموکریسی کا کانسیپٹ ہے پولیٹیکل تھیری کے اندر اس کو ذرا ایگزامن کریں، اس کے اوپر تھوڑی سی بحث کریں. اور اب تک ہم روسو اور میڈیسن اور مونٹیسکیو کی تھیریز کو پڑھ چکے ہیں. اور اگر میں تھوڑا سا ایک ریکیپ کر لوں لوگوں کے لیے، تو ہم نے روسو کو جب پڑھا تھا تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ روسو اس کا ماننا یہ تھا کہ جو حاکمیت ہے وہ عوام کی ہو سکتی ہے. دے کین بی اے جنرل ول premised on the rights of the people, on the volition of the people. یعنی اجتماعی مفاد سامنے آ سکتا ہے، اور اس کی خاصیت یہ تھی کہ یہ بادشاہت کے خلاف ایک بغاوت تھی. اسی طرح ہم نے دیکھا میڈیسن میں کہ اس کے لیے نمائندگی کا سوال بہت اہم تھا کہ جب جمہوریت آ جاتی ہے اور عوام جو ہے وہ حاکم اگر ہے تو پھر ہم نمائندگی مختلف پرتوں کو کیسے دیں گے کسی بھی معاشرے کے اندر. اور مونٹیسکیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک تو حکومت کو چلانے کے لیے یا ریاست کو چلانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو ریاستی ڈھانچے ہیں وہ ایک دوسرے سے تصادم میں نہ ہو. تو ہم سیپریشن آف پاورز کا ہم نے پورا کانسیپٹ پڑھا تھا. آج جو ہم ٹاپک کر رہے ہیں اس میں اتھارٹیرنزم کا سوال ہے، اس میں ملٹرائزیشن کا سوال ہے، سیکورٹائزیشن کا سوال ہے. اور ہم ایسے موقع پہ کر رہے ہیں جب ہم اپنے ملک میں بھی، اپنے خطے میں بھی، اور ایک لحاظ سے پوری دنیا کے اندر ایک بڑھتی ہوئی انٹالرنس دیکھ رہے ہیں، اتھارٹیرنزم دیکھ رہے ہیں. اور بہت ساری جو جمہوری حکومتیں سو کالڈ جمہوری ممالک ہیں، جیسے ہندوستان بھی ہو گیا، امریکہ بھی ہو گیا، وہاں پر بھی ہم ایک بہت زبردست قسم کا ایک آمرانہ رویہ دیکھ رہے ہیں اور بہت تعصب وہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے. So these are some of the themes we will look at. اور پاکستان میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک بہت ہی ابھی ریسنٹلی افسوسناک واقعہ ہوا ہے. یونیورسٹی آف کراچی کے ایک اسٹوڈنٹ تھے حیات بلوچ، جن کو ایف سی اہلکار نے تربت میں قتل کیا. اور یہ یہاں پہ نوجوانوں کے ساتھ، اور خاص طور پہ اگر آپ پشتون، بلوچ، سندھی بیک گراؤنڈ سے ہو تو اس طرح کا تشدد جو ہے بڑا کامن ہوتا ہے، اور بہت ضروری ہے کہ اس کے خلاف بھی بولا جائے. تو کیونکہ ہم اتھارٹیرنزم کے اوپر بات کر رہے ہیں تو یہ آج کا لیکچر ہم حیات بلوچ کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں، ان تمام ساتھیوں کو جو انصاف کے لیے اس وقت لڑ رہے ہیں. اور اس لیکچر میں ان ٹاپکس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم میں خیال کارل مارکس سے بہتر کوئی تھنکر نہیں ہو سکتا تھا جس کو ہم پڑھتے، کیونکہ اس کا جو نہ صرف تجزیہ جو ہے حالات کا وہ ایک انقلابی کے طور پہ اس نے کیا، بلکہ اس نے پوری اپنی زندگی کو بھی ایک انقلابی زندگی بنانے کی کوشش کی اور انقلاب کے لیے جدوجہد کی. تو آج ہم ذرا دیکھیں گے کہ مارکس کے لیے یہ جو آمریت کا سوال ہے، شوونزم کا سوال ہے، تعصب کا سوال ہے، اس کی اہمیت کیا ہے. چلیں جی، آج ہم اس کا آرٹیکل پڑھ رہے ہیں آن دا جوش کوشچن. میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ یہ بتا دوں کہ یہ ایک بہت بڑا سوال تھا یورپ کے اندر، جوش کوشچن. یہ تھا کیا سوال؟ یہ سوال یہ تھا کہ یورپ کے اندر جب شہریت کا کانسیپٹ آیا، سٹیزن شپ کا کانسیپٹ آیا، تو اس وقت سوال یہ بنا کہ یار ٹھیک ہے، اگر ہم سب شہری جو ہیں برابر ہیں، یعنی اب ہمارے مذہب کا، ہماری جو نسل ہے، ہمارا جو قبیلہ ہے، اور آگے جا کے پھر یہ بات صنف پہ بھی آ جاتی ہے، اس کی بنیاد پہ ہمارے ساتھ کوئی تعصب نہیں کر سکتا. We cannot be discriminated on the basis of our identity. Because now we all have a new identity, which is called citizenship. ریاست کی نظروں میں ہم سب شہری بن چکے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ اب ہمارے جو حقوق ہیں وہ یکساں ہو چکے ہیں، ایک جیسے ہیں، برابری ہے، اور ہمارے بیچ میں ڈسکرمنیشن نہیں ہو سکتی. اور ایک جرمن تھنکر باؤر نے، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا اور کہا کہ دیکھیں جی، مسئلہ یہ ہے کہ سارے جو کمیونٹیز ہیں وہ
اپنی برابری کے لیے جب لڑتی ہیں تو وہ شہریت کی بات کرتی ہیں، سٹیزن شپ کی، یعنی ہم سب کو برابری ملے. جوز کا پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایز جوز اپنی پروٹیکشن مانگتے ہیں کہ ہمیں یعنی آج کے دور میں ہم اسے کہیں گے مائنورٹی رائٹس. اور کہتا ہے کہ یہ ایک ناکافی ہے، اور زیادہ ضروری ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم ایک ایسی پالیٹکس کے بارے میں سوچیں، ایک ایسی تھیری کے بارے میں سوچیں جو کسی ایک جس میں مائنورٹی میجورٹی نہ ہو، سب شہری بن جائیں. اب ظاہر ہے بہت سارے لوگوں نے اس پہ تنقید کی اور آج بھی کرتے ہیں کہ دیکھیے مائنورٹی کے کیونکہ حالات بڑے مخصوص ہوتے ہیں، اس لیے وہ اپنے شناخت کی بنیاد کے اوپر تحفظ مانگتے ہیں. دے سیک پروٹیکشن بیسڈ آن دیئر آئیڈینٹی. اب مارکس نے جب یہ لکھا آرٹیکل جواب میں، تو یہ آپ کریں مارکس جو ہے وہ دس از ارلی مارکس، یہ اس وقت 26 سال کا ہے. اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں زمانے میں 26-27 سال کے لوگ کس قسم کی چیزیں پڑھ رہے تھے اور لکھ رہے تھے. اس وقت یہ ذرا ٹویٹر فیس بک وغیرہ نہیں تھا، تو لوگ میں خیال شاید پڑھنے کا ٹائم بہت مل جاتا تھا. اور یہ 26 سال کی عمر میں مارکس نے لکھا، اور اس نے اس کو صرف جوش کوشچن تک یا مائنورٹی کوشچن تک یا ریلیجس کوشچن تک محدود نہیں کیا اپنے تجزیے کو، بلکہ he used this opportunity to speak on the larger dynamics of modernity, of modern society, of bourgeois society, of industrial society. اور میں آج آپ لوگوں کے سامنے 4 چیزیں رکھوں گا جو کہ میں سمجھتا ہوں اس آرٹیکل میں امپورٹنٹ ہے، جس کو مارکس ایکسپلین کرتا ہے ماڈرن حالت کو اور ریاست کو اور سیاست کو. ایک وہ ماڈرن آئیڈیا آف سیکولرزم پہ جس طرح سے آج سیکولرزم ہے اس کے اوپر ایک تنقید کرتا ہے. دوسرا وہ یہ بتاتا ہے کہ کیوں جو لبرل ڈیموکریسی ہے یا سٹیزن شپ کا آئیڈیا ہے وہ ہمیں ایک دوسرے سے جوڑنے کے بجائے ہمیں تقسیم در تقسیم کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. So it's a critique on liberal democracy. تیسرا کیوں مارکس یہ کہتا ہے کہ جو ملٹرائزیشن ہے، سیکورٹائزیشن ہے، وہ کہیں باہر سے نہیں آ رہی، کوئی سسٹم کے اوپر کوئی صرف قابض نہیں ہو رہا. اس سسٹم کا اندرونی لاجک یہ ہے کہ اس کے اندر ملٹرائزیشن ہو، سیکورٹائزیشن ہو. اور چوتھا اور بہت اہم سوال، آخری اور اہم، کہ پھر اس سارے نظام سے لڑا کیسے جا سکتا ہے. These are the 4 questions that we will discuss. اور اگین ہمارے پاس کیونکہ ٹائم کی کمی ہے، ہم بہت بریفلی ان کو ڈسکس کریں گے. میں آپ کو انکریج کروں گا ہمیشہ کی طرح کہ پلیز لیکچر کو ہمیشہ ناکافی سمجھیں اور خود ٹیکسٹ کو پڑھنے کی کوشش کریں. پاکستان میں میں حیران ہوں، مجھے لیفٹ میں کے ساتھ کام کرتے ہوئے اب 10-12 سال ہو چکے ہیں، اور لیفٹ کے بھی جو ساتھی ہیں وہ بھی نہیں پڑھ رہے، یعنی انہوں نے بھی مارکس کو نہیں پڑھا مثال کے طور پہ، اکثر جن سے ملاقات میں جاتی ہے. سو جب تک ہم پڑھیں گے نہیں، تحقیق نہیں کریں گے، ہماری بات میں وزن نہیں آئے گا، ہم چیزوں کو بہتر طریقے سے سمجھ نہیں سکیں گے. سو ڈو ریڈ، ریڈنگ از اسینشل فار آل آف یو. ٹھیک جی. سو پہلا سوال ہم آتے ہیں کہ مارکس کہتا ہے کیا وجہ ہے کہ جو مذہبی رجعت پسندی ہے، مذہب کے اوپر نہیں وہ بات کرتا لیکن رجعت پسندی ہے جو مذہبی، وہ ختم نہیں ہوئی معاشرے میں آج بھی. یعنی جس یورپ میں وہ لکھ رہا تھا 19 سینچری یورپ میں، اس میں وہ دیکھ رہا تھا کہ بہت تعصب ہے لوگوں کا، یہودیوں کے خلاف ہے، پھر اسلاموفوبیا کا بھی جو اورینٹلزم کا ٹائم ہے وہ سارا وہی 19ویں صدی کا ٹائم ہے. اور یہ ابھی تو وہ لکھ رہا ہے ہولوکاسٹ سے 100 سال پہلے، جب یہودیوں کا قتل عام ہوتا ہے بہت بڑے پیمانے پہ. تو وہ کہتے ہیں ایسا کیوں ہے کہ لوگ جو ہیں آج بھی اس کے باوجود کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک سیکولر ریاست میں رہ رہے ہیں اور وہ شہری بن چکے ہیں،
اس کے باوجود آج بھی مذہبی شدت پسندی اتنی زیادہ ہے، اور وہ اس میں ایک چیز دیکھتا ہے کہ یہ جو رائٹ ہے فریڈم آف ریلیجن کا، وہ پہلے اس کے اوپر تھوڑی سی بحث کرتا ہے. وہ کہتا ہے دیکھیں، ایک چیز یہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ آپ نے مذہب کو ریاست سے الگ کیا ہے، لیکن معاشرے کے اندر جو سب سے اہم انسان کی شناخت ہے وہ آج بھی مذہب ہے. یعنی جو کمیونٹی ہے جس کے لیے وہ لفظ دیتا ہے سول سوسائٹی، اور سول سوسائٹی سے مراد جس طرح پاکستان میں مراد دی جاتی ہے سول سوسائٹی سے مراد این جی اوز وغیرہ، یہ نہیں. سول سوسائٹی سے مراد جو آپ کی روزمرہ کی زندگی کے اندر جو ادارے ہیں، جو رشتے ہیں، جو سینس آف کمیونٹی ہے، وہاں پہ آپ نے شہریت یا برابری یا تعصب کے خلاف کوئی کیمپین نہیں کی. آپ نے صرف لوگوں کو کہا ہے کہ آپ بس اپنا مذہب خود پریکٹس کریں، ہمیں اس سے پرواہ نہیں ہے اور آپ کو ہم سے پرواہ نہیں. اب اس میں کہتا ہے کہ پرابلم یہ آتی ہے کہ جب لوگوں کے پاس کوئی متبادل سینس آف کمیونٹی نہیں ہوگی تو وہاں پہ جو مذہبی شدت پسندی ہے وہ بڑھے گی. اور آگے جا کے ہم نے 20ویں صدی میں دیکھا کہ چاہے یہ مذہبی شدت پسندی ہو یا کسی اور قسم کا تعصب ہو، آپ کہتے ہو کہ یار سول سوسائٹی یعنی معاشرہ، اور دوسرا وہ ایک لفظ دیتا ہے پولیٹیکل سوسائٹی یعنی ریاست. یہ دونوں آپس میں مختلف ہیں. ریاست کے اندر آپ ہر کوئی برابر ہے ریاست کی نظر سے، لیکن سول سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر، مذہب کی بنیاد پہ بہت زیادہ تقسیم ہے. اور کہتا ہے آہستہ آہستہ یہ جو تعصب ہے یہ ریاست یعنی پولیٹیکل سوسائٹی کو بھی اپنے شکنجے میں لے لے گا جب تک آپ معاشرے سے سوچ کو یعنی تعصبی سوچ کو نہیں نکالیں گے. اور اس لیے مارکس ایک بڑی بات کرتا ہے اس آرٹیکل میں، وہ کہتا ہے کہ اس کے باوجود کہ جرمنی اور امریکہ یہ سارے ممالک جو ہیں یہ سیکولر ممالک ہیں، لیکن ان کی جو بنیاد ہے، کیونکہ سول سوسائٹی جو ہے وہ تعصب کی بنیاد پہ ہے، مذہبی بنیاد پہ ہے، ان کی بنیاد جو ہے وہ مذہبی ہے. They are not fully secular states. These are Christian states. اور آج آپ سوچیں یہ بات کون کر رہا ہے؟ آج یہ بات انڈیا کے اوپر لوگ کر رہے ہیں کہ اس کے باوجود کہ وہ ایک سیکولر ریاست ہے، لیکن آج ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ معاشرے کے اندر کتنا زیادہ تعصب موجود تھا، مذہبی تعصب. اور کیونکہ معاشرے کے اندر تبدیلی نہیں لائی گئی، اس تعصب کو نہیں ختم کیا گیا، تو وہ جو ریاست جو ہمیں لگتا تھا نیوٹرل ہے، سیکولر ہے، وہ ریاست بھی ہمیں پتہ چلا کہ آج ہندوتوا کے شکنجے میں آ چکی ہے، مذہبی انتہا پسندی کے شکنجے میں آ چکی ہے. اب یہ پہلا پوائنٹ ہو گیا. اس سے مارکس دوسرا پوائنٹ نکالتا ہے جو میرے نزدیک بہت اہم ہے. وہ کہتے ہیں کس قسم کی جدیدیت ہے جس میں آپ ڈکلیئر کر دیتے ہو کہ ہم تعصب سے آزاد ہیں، ریاست ڈکلیئر کر دیتی ہے لیکن ہر جگہ تعصب ہے. وہ پھر سول سوسائٹی کے اندر اور گہرائی میں جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ لبرٹی کا یہ جو آئیڈیا ہے، آزادی کا، یہ جدید معاشرے میں اس کے معنی ہیں کیا؟ اچھا، وہ اس کو جب اسٹڈی کرتا ہے کہ جی جدیدیت میں آزادی کے معنی کیا ہے، تو پھر وہ فرینچ ریولوشن کے آئین کو نکال کے دیکھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یار یہ جس آزادی کی بات کر رہے ہیں وہ کچھ اس قسم کی ہے کہ اگر مجھے کوئی تنگ نہ کرے میں اسے تنگ نہیں کروں گا، مجھے میرے کام کو کوئی نہ چھیڑے میں اس کے کام کو نہیں چھیڑوں گا. یعنی ان کو کہتے ہیں منفی آزادی، نیگیٹو فریڈم، یعنی مجھے دوسرا جو میرے پہ حملہ کرنا چاہے اس سے مجھے آپ محفوظ رکھیں. اب اگر حیرت کی بات ہے کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہو آپ سارے شہری ہوں
اور آپ کا ایک اسٹیٹ ہے، ریاست ہے، لیکن اندر جب آپ سول سوسائٹی کے اندر آ کے دیکھتے ہو، یعنی آپ سماج کو اسٹڈی کرتے ہو، تو اس کے اندر لوگوں کو یہ اتنی فکر نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے جڑت کیسے پیدا کریں، بلکہ زیادہ تر یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے دور کیسے رہیں. اور اس کے لیے اس دوری کا سب سے جو بڑا ایک وہ شناخت کرتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہر آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ ہماری پراپرٹی کو محفوظ کریں گے، ہماری پراپرٹی کو تحفظ دیں گے. کہتا ہے یہ بہت اہم نقطہ ہے کسی بھی آئین کے اندر، پراپرٹی کو ہم تحفظ دیں گے. ایک معاشرہ جس کے اندر بہت سارے لوگ، ان کے پاس بہت دولت ہے، بہت وسائل ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہیں، ان کے اندر ریاست جو ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے یار بس ایک دوسرے سے آپ لڑیں مت، اور ہم پروٹیکٹ کریں گے جب تک آپ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، اور ہم آپ کی پراپرٹی کو پروٹیکٹ کریں گے. لیکن ایونچولی وہ کہتا ہے کہ ایسا معاشرہ ایک نہیں ہو سکتا، اکٹھا نہیں ہو سکتا. قوم، ملک، سماج، یہاں تک کہ امت، یہ سارے جو کانسیپٹس ہیں، کہتا ہے ان سب کے پیچھے چھپا ہوا ہے ایک انا پرست انسان، جس کے لیے لفظ استعمال کرتا ہے ایگوٹسٹیکل مین، جس کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میری پراپرٹی، میرے وسائل، میرا بزنس، اس کو تحفظ ملنا چاہیے. اور اس کو دوسرے سے گھبراہٹ ہے، وہ اپنے آپ کو دوسرے شخص سے، جسے ہم شہری کہیں گے، ہم سب پاکستانی ہیں، سب ہندوستانی ہیں، سب امریکی ہیں، لیکن حقیقتاً ایک دوسرے سے خوفزدہ ہے. اور یہ بڑی اہم بات ہے، کیونکہ جو پراپرٹی والا سوال ہے، یہ اگر آپ دیکھیں اس وقت دنیا بھر میں یہ کس قسم کی، ہم ڈیموکریسی کے اندر ہیومن رائٹس، یہ ساری جو باتیں ہیں، ہم کس قسم کی دنیا میں رہ رہے ہیں کہ ایک آکسفیم کی اسٹڈی آئی ہے کہ 8 خاندان، ان کے پاس 50% اس وقت دنیا کے وسائل ہیں. 8 خاندانوں کے پاس 50% وسائل. کہتے ہیں ایسا معاشرہ جو ہے وہ اس میں ہم آہنگی نہیں ہو سکتی، اس میں حقوق ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس میں چند لوگ ہیں جن کے پاس بہت زیادہ طاقت ہے، جو کہ لوگوں، دوسروں کی محنت کے اوپر، دوسرے کے ٹائم کے اوپر، دوسروں کے ہنر کے اوپر قابض ہیں. اور وہ لوگ آج دنیا کے وسائل کے اوپر بھی قابض ہیں. اور عجیب بات ہو رہی ہے کہ جب سے یہ کووڈ ہوا ہے، آپ دیکھیں کہ دنیا بھر میں مسئلہ آیا کہ بے روزگاری بڑھ رہی، دنیا بھر میں بے روزگاری بڑھ رہی ہے، لیکن جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، ایمیزون، اس کے مالک کو 15-20 بلین ڈالر کا منافع ہو چکا ہے. اسی طرح اگر آپ جائیں ہر ملک کے اندر جب بیل آؤٹ ملا ہے، جب پیکجز ملے ہیں، پاکستان کی آپ مثال لے لیں، تعلیم کو بیل آؤٹ نہیں ملا، اسٹوڈنٹس کی فیسیں بڑھی، ورکرز کو بیل آؤٹ نہیں ملا، کسانوں کو نہیں ملا، خواتین کو نہیں ملا، کنسٹرکشن کمپنی اور ریل اسٹیٹ کے جو ٹائکونز ہیں ان کو بیل آؤٹ ملا. تو یہاں پہ مارکس ایک چیز دیکھنا شروع کر دیتا ہے اسی وقت کہ یہ جو تفریق ہے سول سوسائٹی کے اندر، یعنی سماج کے اندر، اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ جو سماج کے اندر طاقتور قوتیں ہیں وہ ریاست کے اوپر بھی حاوی ہو جائیں گی. یہ صرف نام میں سب کی ریاست رہ جائے گی، اصل میں اس کے اوپر جو قبضہ ہوگا
وہ ان بڑے بڑے گروپس کا ہوگا، ان بڑے بڑے دولت مند لوگوں کا ہوگا جو جو سماج کے اندر وسائل کو کنٹرول کرتے ہیں. اور یہ ساری دنیا میں ہو رہا ہے، یہ الیکشنز کے اندر، باقی جو جتنا زیادہ پیسہ آ چکا ہے پولیٹیشنز کو، جنرلز کو، بیوروکریٹس کو خریدنا کوئی اس طرح دنیا بھر میں کوئی مشکل نہیں رہا. اور یہ جو تفریق بن رہی ہے پورے معاشرے کے اندر، ایونچولی اس سے ہوتا کیا ہے؟ آپ لوگ کو آواز آ رہی ہے؟ لگ رہا ہے تھوڑا سا شاید انٹرنیٹ کا مسئلہ چل رہا ہے. Well, I'll continue. I think تھوڑا سا I'll just continue anyway. So سماج کے اندر تفریق بڑھتی ہے اور ایونچولی چند لوگ جو ہیں وہ قابض ہو جاتے ہیں. اور سٹیزن شپ کا جو آئیڈیا ہے وہ اندر سے آہستہ آہستہ کھوکھلا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب یہ آپ سوچیں کہ ایون ڈیموکریٹک گورنمنٹس کے اندر، آپ کراچی کی اس وقت مثال لیں، وہاں پہ اس وقت ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ آپ کہہ لیں ایک حکومت ہے سندھ میں، لیکن ملک ریاض کے معاملے پہ اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک ہو جاتے ہیں. یعنی جو تفریق ہے وہ ختم ہو جاتی ہے بیکاز فنڈامنٹلی یہ سسٹم جو ہے اس پہ قابض ہو جاتے ہیں، جس طرح میں نے کہا وہ لوگ جن کے وسائل زیادہ ہیں، جن کے پاس جن کا وسائل پہ قبضہ ہے. اور مزے کی بات یہ کرتا ہے کہ جو ریاست ہے وہ ایک طرح سے اس کا وہی رشتہ ہو جاتا ہے جو فیوڈلزم کے اندر بادشاہ کے ساتھ تھا، کہ یہ ہماری عام زندگی میں ہمیں تفریق ہے لیکن خدا کی نظروں میں ہم ایک ہیں. تو جو ماڈرن ریاست ہے وہ ایک طرح سے وہ کہتا ہے کہ اس کا ایک اپنا مذہبی کیریکٹر بھی آ جاتا ہے کہ صرف اوپر کے لیول پہ ہم اکٹھے ہیں، لیکن جو ہماری حقیقت ہے ہماری زندگی کی، جو ہماری روزمرہ کی حقیقت ہے، اس میں ہم میں تفریق ہی تفریق ہے. کاغذ پہ ہم ایک ہیں، ہم شہری ہیں، ہم پاکستانی ہیں، لیکن جس طرح میں نے کہا کہ حیات بلوچ جو ہے وہ کاغذ اگر نکال کے دکھاتا جو ایف سی آر کے اہلکار تھے کہ دیکھیں میرے پاس آئی ڈی کارڈ ہے، میں شہری ہوں، آئین کے مطابق میرے یہ حقوق ہیں، تو اس کی جو وہ کاغذی لیول پہ تو ایک تھا، مگر حقیقتاً معاشرے کے اندر وہ برابر نہیں تھا. اور یہ کئی لوگوں کی، ہزاروں لاکھوں لوگ کی کہانی ہے، کروڑوں اربوں لوگ کی کہانی ہے پوری دنیا میں. جس سے اب ہم آتے ہیں تیسری چیز کے اوپر، اور تیسری چیز ہے وہ کہتا ہے کہ اگر اتنی تفریق بڑھ رہی ہے تو پھر کیا چیز ہے جو اس نظام کو قائم رکھے ہوئے؟ کیا آئین نے قائم رکھا ہوا ہے؟ کیا حقوق نے قائم رکھا ہوا ہے؟ کیا عوام نے قائم رکھا ہوا ہے؟ کیا حب الوطنی نے قائم رکھا ہوا ہے؟ کہتا ہے یہ سب تو کبھی رہتی ہیں باتیں، کبھی ختم ہو جاتی ہیں، کبھی لوگ نظریاتی طور پہ ریاست کے طرف ہو جاتے ہیں، کبھی خلاف ہو جاتے ہیں. کہتا ہے جو حقیقتاً جس چیز نے اس سماج کو بچایا ہوا ہے، یعنی سماج کی بنیاد کو بچایا ہوا ہے جو کہ ہے پراپرٹی اور لوگوں میں تفریق، وہ ہے آپ کے سیکیورٹی کے ادارے، اور جن کا وہ نام لیتا ہے وہ ہے پولیس. کہتا ہے پولیس، اچھا پولیس جو ہے وہ ایک، آپ لوگ کو شاید معلوم ہو کہ یہ جو ماڈرن پولیسنگ ہے یہ بڑا پچھلے 250-300 سالوں کا ایک فنومنن ہے، یہ کوئی پرانا نہیں. اور یہ سرمایہ داری کے ساتھ ہی ماڈرن پولیسنگ بھی آتی ہے،
کیونکہ اب آپ نے لوگ ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں اور کچھ لوگوں کے پاس بہت وسائل ہیں، کچھ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں. تو ایسے میں آپ کو پورا ایک ادارہ چاہیے تھا جو کہ لوگوں میں جو تفریق ہے اس کو برقرار رکھ سکے، اور جو لوٹ مار ہے جو خاص طور پہ غریبوں کی طرف سے ہوگی اس کو روک سکے. ساتھ ہی ساتھ اگر بغاوتیں ہوتی ہیں اس نظام کے خلاف تو پھر ان کو پھینٹی بھی لگائی جا سکے، ٹارچر بھی کیا جا سکے. یہاں پہ پاکستان ہندوستان میں برٹش نے انٹروڈیوس کروائی پولیسنگ. اس سے پہلے چوکی داری ہوتی تھی، پولیس کا جو پولیس اسٹیشن یہ سارا جو کانسیپٹ ہے یہ ایک نیا کانسیپٹ. In other words, he says کہ جیسے جیسے استحصال بڑھے گا، جیسے جیسے تفریق بڑھے گی، ویسے ویسے معاشرے کے اندر پولیس کی ضرورت اور بڑھتی جائے گی. Every capitalist society has a tendency towards becoming a police state. اور چلے ہم جیسے ملکوں کو آپ چھوڑیں، اس وقت آپ امریکہ کو دیکھیں، وہاں پہ کتنی بڑی ایک پوری تحریک چل رہی ہے بلیک لائیوز میٹر کے نام سے، اور ان کا مین جو کلیم ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں جو سیاہ فام ہے خاص طور پہ، اور جو ماڈرن پولیسنگ ہے امریکہ کی، اس کے اندر کیونکہ سیاہ فام لوگ جو تھے وہ پراپرٹی تھے گوروں کی 19ویں صدی تک، یعنی پراپرٹی تھے، ان میں وہ ان کو انسان کنسیڈر نہیں کیا جاتا تھا. جو ماڈرن پولیسنگ ہے وہ بنی ہی اس لیے تھی کہ جو سیاہ فام لوگ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، آزادی کی کوشش کرتے ہیں، ان کو پکڑ لیا جائے. وہ انسان کو نہیں پکڑ رہے تھے، وہ پراپرٹی کو بچا رہے تھے، گوروں کی پراپرٹی کو. اور وہ جو پوری ایک تاریخ ہے پراپرٹی کو بچانا، انسان کی زندگی کو کی قدر کم کرنا، اس کی زندگی کو ڈی ویلیو کرنا اور پراپرٹی کو اس سے اوپر رکھنا، وہ ایک اس کی پوری تاریخ ہے پولیسنگ کے اندر. اور اس کی وجہ سے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیاہ فام علاقے ہیں امریکہ میں، وہاں پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نوجوانوں کو مار دیا جاتا ہے. اور پاکستان کا تو خیر آپ کو معلوم ہی ہے، نہ صرف پولیسنگ کا معاملہ ہے، صرف پولیس تو ہے ہی ہے، یہاں پہ جو غریب ممالک ہے وہاں پہ ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے کہ نظام اتنا انسٹیبل ہے اور اتنا زیادہ استحصال ہے، اتنی زیادہ تفریق ہے، اور بالکل ہی رائٹس جو ہیں وہ صرف پیپر پہ ہی ہیں. اب باہر تو پھر تھوڑے بہت ان رائٹس کے اوپر لوگوں نے لڑائی کر کے کچھ منوائے ہیں. یہاں پہ انہی لبرل پارٹیز کو، انہی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹیز کو بار بار ضرورت پڑتی ہے نہ صرف پولیس کی بلکہ ملٹری کی بھی، کہ آئیں جی ہمیں بچا لیں، ہماری پراپرٹی کو بچا لیں. اس لیے پاکستان میں ایک بھی پارٹی نہیں ہے مین سٹریم میں کم از کم جس نے کبھی نہ کبھی ملٹری آپریشن کی حمایت نہ کی. Eventually the system requires force. یہ تیسرا پوائنٹ جو میں کہہ رہا تھا پولیسنگ والا، وہ بہت اہم ہے کہ سیکیورٹائزیشن ملٹرائزیشن جو ہے وہ اس سسٹم کا حصہ ہے. اچھا، ایک تو ہم نے سیاسی لیول پہ بات کی، آپ سماج کے اندر دیکھیں، ہماری روزمرہ کی زندگی کے اندر ویسے ایک قوم ہے، ملک ہے، لیکن جگہ جگہ چیک پوسٹ ہیں، جگہ جگہ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، جس میں سے اگر کوئی نوجوان بائک پہ آ رہا ہے تو اس کو روکیں گے، پوچھیں گے کدھر بھائی آئی ڈی کارڈ دکھاؤ، یہ دکھاؤ. یعنی ایسے ہیں جیسے ایک کسی نئے ملک میں آپ داخل ہو رہے ہو. ویزا شاید کسی اور ملک کا زیادہ آسانی سے لگ جائے، اکثر ہاؤسنگ سوسائٹیز میں آپ اکیلے جا نہیں سکتے، گنز لے کے لوگ کھڑے ہوئے، اور وہ ان کو الگ، دس از اے ٹینڈنسی آف
सेपरेशन, पार्टीशन। इसके लिए साउथ अफ्रीका के अंदर एक लफ्ज था अपार्थाइड, स्पेशल अपार्थाइड मौजूद है। तफरीक, तफरीक जो है वो सिर्फ पॉलिटिकल लेवल पे नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट एंटी एस्टैब्लिशमेंट, वो हमारे हमारे स्पेस के ऊपर, हमारे शहरों के अंदर है, एक जगह से दूसरी जगह। मिलिटराइजेशन सिर्फ नेशनल या इंटरनेशनल फिनोमेना नहीं है, हमारी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा है सिक्योरिटाइजेशन, मिलिटराइजेशन, और आम लोग, शहरियों को मुसलसल इससे डील करना पड़ता है। यानी जो सिविल सोसाइटी है या रोजमर्रा की जिंदगी है, ये मिलिटराइज्ड है, सिक्योरिटाइज्ड है। तो सवाल ये आता है हमारे लिए कि एक ऐसी सोसाइटी जो इतनी सिक्योरिटाइज्ड है, जो मिलिटराइज्ड है, जहां पे इंसान की कीमत से, जान की कीमत से ज्यादा प्रॉपर्टी की कीमत है। कराची का एक जमाने में कहते थे कराची में जान सस्ती इसलिए है क्योंकि वहां पे जमीन बहुत महंगी है। तो फिर उसके लिए लोगों को कभी कच्ची बादी गिरा दी, कभी कभी गैंग्स की आपस में लड़ाई होगी किसी जमीन पे कब्जे के लिए। जहां पे हर घर के अंदर मजहब के नाम पे, कभी फिरके के नाम पे, कभी रंग के नाम पे तासुब है, और शदीद तासुब मौजूद है। तो फिर ऐसे माशरे के अंदर जमहूरी रवायात कैसे आ सकती? If your entire society is built on separation, if it's built on segregation, on militarization, on securitization, on the humiliation of a large part of your so-called citizens, how can that society imbibe democratic values? This is the question for Marx. और उसको वो देखता ये है, और हम लास्ट पार्ट की तरफ जा रहे हैं, वो देखता है कि जितनी भी पार्टीज हैं वो हकूक की बात करती हैं, आइन की बात करती हैं, आइन की बालादस्ती हो, फिर अगर कोई कोई वायलेंस हो जाता है, कोई ज्यादती हो जाती है, कोई तासुब हो जाता है, तो वो कहती हैं कि यार लोगों को एजुकेट करें, शऊर लेकर आएं। ये आपने सुना होगा, ये अक्सर होता है मसला कि एजुकेशन से मसाइल का हल होगा। जो एजुकेटेड हो, जो सारी आपकी लीड्स हैं वो पिछले 150 सालों से एजुकेटेड ही हैं। एजुकेशन अगर माशरे के अंदर तफरीक का बायस बनती है, अगर चंद लोग एचएसएन से पढ़ लेते हैं या बाहर से पढ़ लेते हैं और वापस आके वो अपनी प्रॉपर्टी का अगर दिफा करते हैं, तो फिर वो वही कुछ करेंगे जो अनपढ़ प्रॉपर्टी वाला करेगा, उनमें फर्क नहीं होगा। क्योंकि फर्क इतना होगा कि एक अंग्रेजी में आपके साथ ज्यादती करेगा, दूसरा जो है वो पंजाबी में कर सकता है, उर्दू में कर सकता है, पश्तो में कर सकता है, बलूच में, किसी भी जुबान में कर सकता है। लेकिन जो फंडामेंटल पॉइंट है वो ये है कि आप, जो आपका शऊर है वो, मार्क्स कहता है, मारूजी हालात से निकलता है। और अगर मारूजी हालात ये हैं कि मैं कहीं से भी पढ़ रहा हूं लेकिन मेरा काम है अपने वसाइल का दिफा करना, और मैंने ये फैसला किया है, तो फिर मैं वही करूंगा जो उसकी उसकी रिक्वायरमेंट होगी उस काम को पूरा करने की। और उसकी रिक्वायरमेंट यही होगी कि मुझे एंड में पुलिस को सपोर्ट करना पड़ेगा, मुझे एंड में मिलिट्राइजेशन को सपोर्ट करना पड़ेगा। इसलिए आप देखें कि हमारे यहाँ जो पढ़े लिखे तबकात हैं वो अक्सर औकात मिलिट्री इंटरवेंशन को सपोर्ट करते हैं। ये ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिनन है कि यहाँ पे सपोर्ट मिलती है, और वो बहुत ज्यादा, बहुत कम उनमें से ऐसे हैं जो कहते हैं देखें जी आइन और जमहूरियत और ये वो, इमीडिएट इंटरेस्ट अहम होता है।
اور جتنے مرضی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہوں، جو کچھ بھی ہو، جیسے ہی یہ میں نے ابھی پچھلے دنوں لکھا تھا، ہم ابراہیم فائبر گئے تھے ایک فیکٹری فیصل آباد. اب وہ لوگ بہت کچھ کرتے ہیں، وہ دیتے ہیں چندہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، شوکت خانم کو بھی، باقیوں کو بھی، لیکن ابھی وہ اپنے 2500-3000 ورکروں کو نکال دیا انہوں نے نوکری سے. اور جہاں ورکر کہہ دیں کہ ہم نے پروٹیسٹ کرنا ہے، وہاں پہ وہ کہتے ہیں ختم. اب ہم پولیس کو بھی بلائیں گے، ایجنسیوں کو بلائیں گے، اور وہ مطلب یعنی جو آپ ایک چھوٹے سے جاہل جاگیردار سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہو وہی ہوگا. وہ باہر سے پڑے ہوئے ہیں، وہ ایچ ایس این سے پڑے ہوئے ہیں لڑکے جو اس وقت چلا رہے ہیں ان کے بزنس کو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ریالٹی یہ ہے کہ پھر آپ نے اپنے بزنس کو بچانا ہے. So this is one thing that Marx talks about, کہ there is a tendency in the system for militarization. اچھا، کچھ لوگوں نے سوال کی بات کی ہے، تو آج میں 5 منٹ میں ختم کر کے پھر 5 منٹ میں سوال بھی لوں گا، اور ہم 8 بجے سے پہلے بس ختم کرنا ہے. سو we'll have 5 minutes of questions جو ہم سٹارٹ کریں گے 5 منٹ. اب چوتھی اور آخری چیز وہ یہ ہے کہ کیا ہے ایسا، اگر ہم سوچیں متبادل، تو متبادل کیا آ سکتا ہے سامنے؟ اور یہاں پہ ابھی ینگ مارکس ہے، he's 26، اور وہ ایک متبادل کے بارے میں سوچنا شروع کر رہا ہے، اور کہتا ہے کہ یار لا، سوشل کانٹریکٹ، کانسٹیٹیوشن، یہ ساری چیزیں مسئلے میں پڑ جاتی ہیں جب مثال کے طور پہ سوال آتا ہے فار ایگزامپل کسی سیاہ فام شخص کا جو کہ غلام ہے. اب اس کو آپ نے پکڑ لیا، پولیس نے پکڑ لیا. ایک طرف اس کے حقوق ہیں انسان ہونے کے ناطے، دوسری طرف وہ پراپرٹی ہے. یہ ایک مثال، وہ پراپرٹی ہے گوروں کی، جیسے 19ویں صدی میں جب سلیوری تھی وہاں پہ. اب ان دونوں میں تضاد ہے کہ کیا چیز فیصلہ کرے گی کہ وہ پہلے پراپرٹی ہے یا پہلے انسان ہے. کیا چیز فیصلہ کرے گی کہ اس کے جو انسان ہونے کے ناطے جو حقوق ہیں وہ زیادہ اہم ہے، یا جو وہ پراپرٹی ہے کسی کی وہ زیادہ اہم. یہاں پہ مارکس کانسیپٹ لے کے آتا ہے، اٹ از نتھنگ بٹ اسٹرگل. یہ وہ ٹائم ہے جہاں پہ جدوجہد فیصلہ کرے گی کہ کیا چیز اوپر آتی ہے، کیا چیز نیچے، کس کے کیا پراپرٹی کے رائٹس آتے ہیں یا انسان کے، کیا کسی بڑی کمپنی کا فائدہ ہوتا ہے یا اس کے ورکر کا فائدہ ہوتا ہے، کیا جاگیردار کا فائدہ ہوتا ہے یا اس مزارے کا فائدہ ہوتا ہے، کیا انتظامیہ کا فائدہ ہوتا ہے یا اسٹوڈنٹ کا فائدہ ہوتا ہے. یہ ساری کی ساری چیز جو ہے وہ کہتا ہے this can only be decided through a struggle، جس کو بعد میں اپنے زیادہ میچور رائٹنگز میں وہ کہتا ہے it can only be decided through class struggle. یہ طبقاتی کشمکش ہے، یہ طبقاتی جدوجہد ہے جو فیصلے کرے گی کہ کون سماج کے اندر حاوی ہوگا، اور جو سماج کے اندر حاوی ہوگا وہی آخر کار ریاست کے اندر بھی حاوی ہوگا، اداروں کے اندر بھی حاوی ہوگا، نظریاتی طور پہ بھی حاوی ہوگا. So it is this struggle for Marx that becomes essential for
that becomes essential for generating the momentum of history. And that he says कि जो लिबरलिज्म पे तनकीद है उसकी, वो आखिरकार ये है कि उस स्ट्रगल को जो समाज को बदलने के लिए काम आए, जो बराबरी सिर्फ सतही लेवल पे ना करे, सिर्फ सिटीजनशिप के या आईनी लेवल पे या लीगल लेवल पे या जुरिडिकल लेवल पे, यानी कानूनी या फॉर्मल इक्वालिटी जिसे वो कहता है, फॉर्मल इक्वालिटी सिर्फ ना हो, बल्कि वो हकीकी इक्वालिटी की बात करे, जिसका मतलब है कि समाज के अंदर इक्वालिटी की बात, एक ऐसा माशरा तश्कील देने की कोशिश करे जिसमें इंसान से घबराता ना हो, एक दूसरे से खौफजदा ना हो, बल्कि इंसान अपने आप को एक अनापरस्त या ईगोटिस्टिकल जैसे वो कहता है ह्यूमन समझने के बजाय वो ये समझे कि किस तरह से उसकी जिंदगी और उसकी मेहनत दूसरों की जिंदगी और दूसरों की मेहनत के साथ जुड़ी हुई, how our lives are intimately connected with each other. एंड कहता है ऐसा वो तब आएगा मौका जब हम जो सिर्फ रियासत के अंदर एक नहीं होंगे कि जी हम सब पाकिस्तानी हैं, हम इंडियन हैं, हम जो भी जिस भी मुल्क से, या आइन के लेवल पे सिर्फ हम एक नहीं होंगे, बल्कि हम हकीकतन अपने समाज के अंदर हमें महसूस होगा कि हम एक हैं, हम एक कम्युनिटी हैं, हम एक लोग हैं, क्योंकि लोग एक दूसरे से खौफ के बजाय एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे होंगे। यही अगर आपको याद हो कॉन्सेप्ट था रूसो का, उसका थोड़ा सा फिलोसॉफिकल था, उसने समाजी ढांचे पे ज्यादा बात नहीं की, ये जरा समाजी ढांचे को सामने रख के मार्क्स बात कर रहा है, और यहां पे eventually he says it's only through class struggle that one can not only have true rights but also true democracy. एक ऐसी जमहूरियत जिसको जरूरत ना हो हर वक्त पुलिसिंग की, सिर्फ ऐसी जमहूरियत जो पुलिस के ऊपर हर वक्त या मिलिट्री के ऊपर हर वक्त डिपेंडेंट ना हो लोगों को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि उस जमहूरियत को चलाने वाले जो हैं वो बड़े बड़े सरमायादार या जागीरदार ना हो। ऐसे ही सूरत हाल के अंदर ये मुमकिन है कि आप हकीकतन एक हम आहंग माशरा तश्कील दो जिसमें लोग जो हैं वो अपनी ख्वाहिश के साथ पार्टिसिपेट करें। This is broadly the lecture. मैं 3 क्वेश्चंस लूंगा अभी, रैंडमली मुझे पिक करने पड़ेंगे। सो एक हम ऑल्टरनेटिव टू कैपिटलिज्म के ऊपर लेते हैं, आसिफ मीर का है, एक उस्मान शौकत का है, वो है why Marxist states ended up being authoritarian themselves and deployed violence, और एक तीसरा है हम अली मोहम्मद बेग के ले लेते हैं, are we fundamentally empathetic or are we selfish? सॉरी मुझे 3 ही क्वेश्चंस का दूंगा, बाकी फिर मैं राइट अप में एक कर दूंगा। सो स्टार्टिंग विद द ऑल्टरनेटिव, देखिए इसके ऊपर जो मार्क्स इस वक्त लिख रहा है 1840s में, तो वो मुतबादिल के ऊपर एक सिर्फ प्रिंसिपल्स बना रहा है, और ये बात याद रखें कि मुतबादिल सामने लाना आसान नहीं। ये यहाँ पे अक्सर आप देखते होंगे कि
ہمارے ادھر بھی بہت زیادہ امپیشنس ہوتی ہے کہ جی واٹس دا سولوشن، سولوشن بتائیں. اب سولوشن ظاہر ہے کسی کو بھی اتنے آسانی سے پتہ نہیں ہوتا، کہ پتہ ہے اور اس نے دنیا کو نہیں بتایا تو بہت بڑا مجرم. سولوشنز مشکل ہوتے ہیں اور ان کے اوپر بہت گہرائی میں سوچنا پڑتا ہے. آپ کچھ پرنسپلز کو واضح کر سکتے ہو، جو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایسے اصول جو آج کے معاشرے کے اندر آپ ان کو بنیاد بنا کے اس معاشرے پہ تنقید کرتے ہو، دیکھ اور ایک تصور کرتے ہو کس طرح سے ایک دوسرا معاشرہ بن سکتا ہے. آپ کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے وہ کبھی بھی صرف کوئی متبادل معاشرہ نہیں ہوتا. آپ کا سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ کیا اس معاشرے سے جس میں ہم رہ رہے ہیں، کیا اس سے ہم تنگ ہیں کہ نہیں؟ کیا اس کے اندر واقعی بھوک و ننگ ہے؟ کیا اس کے اندر واقعی لوگ ذلت فیس کر رہے ہیں؟ کیا لوگوں کے لیے واقعی بہت زیادہ مشکلات ہیں؟ کیا لوگ واقعی بہت ایک بیگانگی کا شکار ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سوال اٹھانا سسٹم پہ آپ کا حق ہے. اب دوسری بات اسی سے جڑی تھی، کیا متبادل جب اتنی دفعہ ٹرائی کیا گیا متبادل اور وہ فیل ہو گیا، تو یہ تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. تاریخ کے اندر متبادل ہمیشہ فیل ہوتے ہیں اور پھر آپ کو پھر سے سٹارٹ کرنا پڑتا ہے. اب آپ دیکھیں بادشاہت کے خلاف جو لڑائی ہے وہ 9ویں 10ویں صدی سے شروع ہو جاتی ہیں بغاوتیں فیوڈلزم کے خلاف. تو اگر 17ویں صدی تک 18ویں صدی تک فیوڈلزم چلتا ہے. اب آپ سوچیں 18ویں صدی میں جس نے کہا ہوگا کیا جاگیرداری کو ختم کیا جا سکتا ہے، میرے خیال میں یورپ کے اندر کوئی بندہ کرے تو اس کو سب نے کہا ہوگا کہ یار یہ بندہ کتنا دیوانہ ہے، یہ چیز یہ بغاوتیں 600 700 800 سالوں سے ہو رہی. تو کیا آپ لوگوں نے کیا ایسا بغاوت سے حاصل کر لیا کہ آپ کو لگتا ہے اب آپ بادشاہت کو ختم کر دیں گے؟ لیکن پھر ایک دم سے حالات بنتے ہیں اور فرانسیسی انقلاب ہوتا ہے اور بادشاہ کی گردن کاٹ دی جاتی ہے یورپ کے اندر، اور پھر جاگیرداری کا ختم ہونے کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے یورپ کے اندر اور بہت سارے اور ممالک کے اندر. جس تصور کیا جاتا تھا کہ خدا کا نمائندہ ہے جو یورپین بادشاہ ہیں، لیکن جب حالات تبدیل ہوتے ہیں تو 2 منٹ میں بات ختم. اس سے دو چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں، ایک کہ متبادل جو ہے وہ آسان نہیں، اس میں مسلسل جدوجہد کرنی پڑتی ہے، صدیاں بیت جاتی ہیں اور پھر جا کے چینج آتا ہے. آپ کا بس سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی تنقید جو ہے معاشرے پہ وہ حقیقت پر مبنی ہونی چاہیے اور کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ اپنے جو تجزیے ہیں ان کو بہتر کیا جائے. اور دوسرا ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب تک کوئی بھی سسٹم موجود ہے، اور یہاں میں علی بیگ کا سوال پہ آتا ہوں کہ کیا ہم قدرتی طور پہ ایمپیتھیٹک ہیں، خیال رکھتے ہیں ایک دوسرے کا، یا ہم لالچی ہیں؟ جب تک ایک سسٹم برقرار رہتا ہے اس کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو قدرتی سسٹم کے طور پہ پیش کرتا ہے. جب غلامی کا دور تھا تو غلامی جو تھی وہ قدرتی ہی سمجھی جاتی تھی. اس ٹائم کے آپ سارے رائٹرز کو، بڑے بڑے فلاسفرز کو پڑھ لیں، وہ کہتے تھے کہ slavery is part of human nature. پھر فیوڈلزم کے اندر فیوڈل ریلیشنز اور بادشاہ کو ہونا بالکل اس کے بغیر تصور نہیں سمجھا کیا جاتا تھا. ایون جو منٹسکیو وغیرہ ہیں وہ بھی بادشاہت کے اوپر لکھ رہے ہیں. 17ویں 18ویں صدی تک یہ سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ بالکل ہی ان کے بغیر کوئی حکومت بنے. آج فرانس وغیرہ میں سوچا نہیں جا سکتا کہ پھر سے بادشاہت قائم ہو جائے یا جمہوریت اس طرح سے ختم کر دیں. آج یہ سمجھا جاتا ہے کہ لبرل ڈیموکریسی جو ہے بس وہ سب کچھ ہے، اور سرمایہ داری جو ہے اس کے علاوہ ہم سوچا نہیں جا سکتا. لیکن یہ جو نیچرلائز کرنے کا عمل ہے یہ بھی طاقت سے جڑا ہوا ہے، کہ جس بھی معاشرے کے اندر آج رائٹس کی بات ہوتی ہے ایک نیچرل ہے، پہلے جو ہے وہ بات ہوتی تھی غلامی، وہ نیچرل ہے. اس سے پہلے اگر ہم قبائلی علاقوں میں چلے جائیں تو بالکل قبائلی دور میں تو بالکل ایک اور قسم کا سسٹم ہوتا تھا، اور اس پہ بہت اینتھروپولوجسٹ نے کام کیا. سو ٹو فائنڈ سم essential nature I think might be a mistake. اور ہمیں زیادہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا معروضی حالات ہیں جن کے اندر
انسان جو ہے وہ رہ رہا ہے اور کن رشتوں کے ذریعے اس کی شناخت بن رہی ہے. اور جب وہ رشتے چینج ہوتے ہیں تو انسان کا شعور بھی چینج ہوتا ہے. اور اس لیے یہ جو لبرل آئیڈیا ہے کہ شعور سے آپ معاشرے کو چینج کر سکتے ہو، یہ ناکافی ہے. معاشرے کو چینج کیے بغیر آپ کا شعور بھی پوری طرح چینج نہیں ہو سکتا. ان کا آپس میں ڈائلیکٹیکل رشتہ ہے، اور کبھی ہم فیوچر میں ڈائلیکٹکس کے اوپر بات کریں گے. جدلیاتی رشتہ ہے، آپس میں جڑے. اور آخری سوال ہم عثمان کا لیتے ہیں، عثمان شوکت کا. why Marxist states ended up being authoritarian. یہ بہت اچھا اگین سوال ہے کہ جو مارکسسٹ اسٹیٹس تھے وہ خود جو ہیں 20ویں صدی میں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ جو ایک پوری کہانی بن گئی ہے کہ بس صرف وہاں پہ ظلم تھا، زیادتی تھی، ایسے معاملہ نہیں تھا. بہت سارے ایک زمانے میں زیادہ سپر پاور بنا تھا سوویت یونین بھی، اور جو جس طرح کا رشیا تھا اس سے پہلے وہ بہت برے حالات میں تھا. پھر چین جن حالات میں تھا، اور ایون کیوبا آج بھی کھڑا ہوا ہے. سو یہ ایک ان ایون سی ڈیولپمنٹ ہے 20ویں صدی میں. بہت کچھ گین بھی کیا ان ممالک نے، اور یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہاں پہ اتھارٹیرینزم، آمریت، یہ چیز اس چیز نے افیکٹ بھی بہت کیا. ہمارا کام وہی ہے جو کسی بھی دور میں جو سوچنے والے ہوتے ہیں، جو تھوڑے بہت انقلابی ہوتے ہیں، اسکالر ہوتے ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ وہ جو اس دور میں یا پچھلی صدی میں جو چیزیں آپ کو پازیٹیو لگیں اس انقلابی پروسیس کے، اس سے سیکھیں، اور جو غلطیاں تھیں انہیں نہ دہرائیں. اور اس میں ایک بڑی غلطی جو تھی میرے نزدیک وہ یہ تھی کہ کچھ مارکسسٹ کا خیال یہ تھا کہ اگر آپ ریاست پہ قبضہ کر لو تو پھر آپ معاشرے کو چینج کر سکتے ہو. وہ ایکچولی مارکس کی اس بات کو بھول گئے تھے کہ ریاست پہ قبضہ کرنا کافی نہیں ہے. آپ کو سماج کے اندر تبدیلی لانی پڑے گی، ورنہ آپ دبا تو دو گے چیزوں کو ابھی کے لیے، یعنی جو سرمایہ دارانہ ٹینڈنسیز ہیں، جو اناپرست رجحان ہے، اس کو دبا دو گے. لیکن اس دبانے کے عمل کے اندر ایک تو آپ خود ظالم بن جاؤ گے اگر آپ دبا رہے ہو، دوسرا یہ کہ آپ اس کو مٹا نہیں سکو گے اس اناپرستی کو، وہ کل کو پھر واپس آ جائے گی. تو آپ کو ایک بہت جمہوری انداز میں، ایک بہت ڈائلاگ کے انداز میں، ایک بہت زیادہ بحث مباحثے کے انداز میں انقلابی کام کرنا ہوگا. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ جو انقلابی کام ہے وہ سائنس سے زیادہ ایک آرٹ ہے. آپ کو بہت زیادہ کریٹو ہونا پڑے گا، آپ کو بہت زیادہ لوگوں کی سننا پڑے گا. تھیری جو ہے آپ کو گائیڈ کر سکتی ہے، تھیری آپ کو سب کچھ فارمولا نہیں دے سکتی ہر چیز کا. سو آپ نے کہاں پہ لوگوں کی سننی ہے، کہاں پہ اپنی تاریخ سے سیکھنا ہے، کہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ تھیری کے اندر کمی بیشی ہے. تو اس کا مطلب کہ یہ نہیں کہ ہمارے یہاں اکثر یہ ہوتا رہا کہ اگر سماج اور تھیری میں فرق ہے تو آپ کو کہ تھیری صحیح ہے سماج غلط ہے. نہیں، اگر یہاں پہ تھیری کو بھی چینج ہونا پڑے گا. سو آپ نے یہ ایک معاشرے کو تبدیل کرنا، سماج کو تبدیل کرنا ایک جدلیاتی عمل ہے. اس کے اندر بہت زیادہ انٹرنل تبدیلیاں بھی آتی ہیں، اور اس کو بہت سمپل طریقے سے میرا نہیں خیال کیا جا سکتا کہ آلریڈی آپ کے پاس فارمولاز ہو. اور اس کی وجہ سے 20ویں صدی میں جو مارکسسٹ ریاستیں آئیں اس میں ایک مسئلہ یہ ہوا کہ وہاں پہ بہت دفعہ جسے کہتے ہیں بیوروکریٹک کنٹرول کی طرف چلے گئے معاشرے. اور بیوروکریٹک کنٹرول یہی تھا کہ چند لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمیں فلسفے پہ بھی عبور ہے، ہمیں مارکسزم پہ بھی عبور ہے، تو اب انہوں نے صرف لوگوں کو لیکچر دینا ہے. اس ٹینڈنسی سے ہر انقلابی کو بچنا چاہیے، بیکاز ایونچولی جو سینٹر ہے انقلاب کا، تبدیلی کا، وہ عوام ہے. اور اگر آپ عوام کو حقارت کی نظروں سے دیکھو گے تو پھر معاملات بہتر نہیں ہو سکتے. سو there has to be a dialogue rather than imposing your own theory.
So these were the some of the questions I answered. मैं books भी असद कह रहे हैं books recommend करें, मैं books भी करूँगा, और भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, feminism and capitalism, feminism and Marxism, climate की भी किसी ने बात की है. हम ये सीरीज जारी रखेंगे. अगली बार हम कार्ल श्मिट को पढ़ रहे हैं, जो एक्चुअली मार्क्स से बिल्कुल ही उल्टा सोचते हैं और कंजर्वेटिव थिंकर हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं. और हमें जितने ज्यादा पर्सपेक्टिव्स को हम पढ़ेंगे आइडियोलॉजिकल, उतना हम चीजों को बेहतर समझेंगे. सो I end by repeating what Shayan Elahi Saab is saying, that fundamentally life is about struggling. Before the revolution, during the revolution, and even after the revolution, मुसलसल जद्दोजहद. और उसके बगैर कोई भी सिस्टम जो है सिर्फ थ्योरी के ऊपर या आइन के ऊपर या किताबों के अंदर आपको हकूक नहीं देता. ये अमली जद्दोजहद है जो कि फैसला करती है कि किस किस्म के माशरे में हम रहेंगे. थैंक यू वेरी मच.